کہ جہانگیر ترین سیاست بھی چھوڑ گئے اور پارٹی کی چیئرمین شپ بھی چھوڑ گئے، اور سراج الحق صاحب کو میں نے پہلی دفعہ بطور طالب علم 1984 میں چغلہ بازار کہتے ہیں جو ڈیرہ اسماعیل خان میں سنا تھا، جب وہ کہہ رہے تھے کہ دوسرے صوبوں میں گورنر ہوتا ہے، ہمارے صوبے کا بدقسمتی دیکھیے ہمارے پاس ہوتی ہے۔ مرحوم غفور ہوتی اس وقت گورنر کے پی تھے، تو ان سے لے کے اب تک آج انہوں نے ایک اصولی بنیاد پہ ریزائن کیا، ان کی مرضی ہے، ورنہ الیکشن کے رزلٹ تو پچھلی دفعہ بھی اتنے ہی تھے جماعت اسلامی کے لیے، کوئی وہ نہیں تھا کہ اب انہوں نے کیا کیا۔ لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑی مشکل بن گئی ہے کہ ایم ڈبلیو ایم کے پاس مخصوص نشست کی لسٹ میں کوئی نام نہیں ہے، لہذا اب وہ اور راہوں پہ چلے گئے ہیں کہ اب ہم کیا کریں کہ کس طرح۔ سنی تحریک ہے، اس نے کوئی لسٹ میں نام نہیں دیا ہوا، ان کے وہ جو تھے لیڈر وہ الگ سے لڑے، انہوں نے لسٹ کوئی جمع نہیں کرائی، بڑے محدود آپشنز ہو گئے اور وہ پھنس گئی ہے۔ ایک مطلب ان کے لیے الگ سے وہ امتحان ہے کہ وہ کیا کریں گے، وہ پی ایم ایل زیڈ کی طرف جائیں گے، وہ جماعت اسلامی کی طرف جائیں گے۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کے لوگوں کی کل سے بہت زیادہ پی ٹی آئی کی حمایت بھی آ رہی ہے، اور یہ کوئی مخصوص نشستوں کی طرف بات چیت کا راستہ بھی بنتا نظر آ رہا ہے، اور جو نشستیں انہوں نے جمع کرائی ہوئی ہیں لسٹیں چاروں صوبوں سے، تو اگر یہ ادھر جا کے آپشن بناتے ہیں تو پہلے لسٹیں تو انہی کی خواتین کی آئیں گی۔ اب آپ آ جائیں کہ جو حکومت سازی ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این اور ان کا میرے حساب کتاب سے اصولی طور پہ تمام اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ اب وہ آج پیپلز پارٹی اپنی سینٹرل ایگزیکٹو سے وہی کام کرے گی جو تمام بڑی پارٹیوں کا ہوتا ہے کہ جی وہ اختیار ان کو دے دیں گے کہ جی ٹھیک ہے آپ جو مناسب سمجھیں بات چیت کریں، ظاہر ہے ملک کے وسیع تر مفاد میں۔ کل بلاول صاحب نے بھی فکرہ کہا کہ ہمیں جمہوریت اور معیشت کے استحکام کے لیے مل کے تو چلنا پڑے گا، جو بلاول ہاؤس لاہور میں میٹنگ ہوئی، یہ انڈورسمنٹ لے کے کل پھر دونوں کی ملاقات شہباز شریف اور بلاول کی ہونی، آصف زرداری کی ہونی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بیٹھیں گے کہ ہاں جی نواز شریف صاحب کو بھی بلا لیں، اور جو پہلے کمیٹیاں بنیں گی اناؤنسمنٹ کے ساتھ اور وہ فارمولے طے کریں گی، کیونکہ پورا پیکج ہے یہ، صدارتی الیکشن ہے، سینٹ کے الیکشن ہے، اسپیکر ہے، چیئرمین سینٹ ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ بلوچستان کی چیف منسٹرشپ وہ پہلے ہی مانگ چکے ہیں زرداری صاحب کہ پنجاب آپ کا ہے، ہمیں پتہ ہے، اور آپ چیف منسٹر، وہ جے یو آئی کی بھی ڈیمانڈ میں موجود ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی دونوں کی 11 نشستیں ہیں، خواتین بھی دونوں کو مخصوص نشستیں وہاں سے برابر ملنی ہیں۔ اب چونکہ بڑا پارٹنر پی ایم ایل این ہے یہاں پہ، تو اس کا ووٹ جدھر جائے گا بلوچستان کی چیف منسٹری بھی ادھر جائے گی۔ یہ وہ ساری گیم ہے جو ان سب عامر صاحب ایک ضمنی سوال، خبریں یہ بھی ہیں خبریں یہ بھی ہیں، ظاہر ہے سب کے ذرائع ہوتے ہیں، تو میرے بھی ایک ذرائع سے خبر ہے کہ نون لیگ مرکز سے دستبردار بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ میاں صاحب نہیں چاہتے کہ پی ڈی ایم 2 بنے۔ آپ اس کی تصحیح بھی کر سکتے ہیں اگر اس سے متعلق آپ کے پاس خبر ہے کہ وہ حمایت تو کر دیں گے اگر پیپلز پارٹی آگے آتی ہے، لیکن وہ حصہ نہیں بن پائیں گے، مرکز میں بننا نہیں چاہیں گے، بلکہ کیا ایسا ہے کوئی خبر آپ کے پاس؟ یہ اس خبر کا اس طرح ہے کہ کل یہ خبر اس طرح آئی تھی کہ پیپلز پارٹی اعتماد کا ووٹ دے دے گی لیکن وہ حکومت کا حصہ نہیں بنے گی۔ ایسا ہو نہیں سکتا، یا آپ حکومت میں ہیں یا آپ حکومت میں نہیں ہیں، کیونکہ وہ پھر حکومت چلتی نہیں ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا 2 ڈھائی سال 3 سال والی بات وہ کس نے دیکھے 2 سال اور 3 سال، کیونکہ جس نے وزیر اعظم بننا ہے سب سے پہلے غیر مقبول فیصلے اسے پھر کرنے ہیں۔ بالکل جیسے اس وقت عمران خان تباہ کر کے معیشت گئے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ توڑ کے، آج آپ کو نیا پلان لینے کے لیے پھر وہی چیزیں ہیں کہ گیس، پانی، بجلی، پیٹرول سب اوریجنل قیمتوں پہ بیچنے ہیں اور ان کے اوپر ٹیکس بے پناہ لگانے ہیں آپ، تاکہ وہ جو قرضے آپ پیکج لیں گے تو کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آپ 3 سال کا پیکج لے رہے ہوں، سارے گندے فیصلے آپ کریں، اور جب معیشت اللہ کرے کہ مستحکم ہو جائے تو اس وقت وہ کسی دوسرے کے حوالے کر دے۔ یہ نہیں ہوا کرتا، یہ مطلب ممکنات میں سے نہیں ہے۔ ہاں وزیر اعظم کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ نواز شریف ہوں گے، وہ شہباز شریف کو نامزد کرتے ہیں، وہ نگران مطلب ایک حکومت جو ہے اکٹھی لے کے چلتے ہیں، نہیں چلتے ہیں، لیکن یہ 3-4 دن ذرا اہم ہے اسی معاملے پہ، کیونکہ اجلاس تو جا کے 29 فروری کو ہونا ہے۔ چونکہ گزٹ نوٹیفیکیشن کا سلسلہ آج اسلام آباد کی 3 سیٹوں سے ہو گیا ہے اور رات تک کچھ اور ہو جائیں گے، تو پھر یہ جو عدالتوں کے معاملات ہیں یہ اور طرح سے چلیں گے، اس طرح نہیں ہوں گے کہ گنتی روک دو، گنتی ہو بھی گئی اور آپ کام نئی سیٹ پہ لے آئیں گے، ایسے نہیں ہوگا۔ جی عیاض صاحب، کیا آپشنز آپ استعمال کریں گی؟ تمام سیاسی جماعتیں، خاص طور پر اب ظاہر ہے جو ایک پی ڈی ایم 2 بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، مختلف فارمولے زیر گردش ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا آپشن سیاسی جماعتیں استعمال کریں گی حکومت سازی کے کانٹیکسٹ میں؟ ایک تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں وہاں آ کے بیٹھ جاؤں، آپ کو یہاں بٹھاؤں آج، کہ آپ آج مجھے ہم سب سے بڑی ایکسپرٹ لگ رہی ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کوئی خبر ہے جو میں نے؟ یہ جو انفارمیشن آپ نے میرے سے ایڈوانس ہے، کیونکہ مجھے اتنی انفارمیشن ہے کہ جس رات زرداری صاحب ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے
کہ وہ میرے قائد سے ملیں گے. اس دن میرے قائد نے ملنے سے معذرت کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذہن میں ہے کہ پی ڈی ایم 2 اگر میں جاؤں گا اس میں تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. مطلب ظاہر ہے نواز شریف صاحب سے آپ کے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی ظاہر ہے وہ جو پولیٹیکلی وہ سوچ ہے وہ باقی معذرت کے ساتھ کم سوچ ہے اس وقت پارٹی میں. اور آپ کی جو آپ بات کر رہی تھی اس کے حوالے سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید شہباز شریف صاحب مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی جان مان جاؤ، تاڑی مہربانی. اب رولا یہ ہے کہ جو ایک چیز بظاہر نظر آ رہی ہے، سامنے نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این، ان میں سے جو بھی پارٹی اس وقت اپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجیح دے گی وہ اپنی سیاست کو ریوائیو کر لے گی. اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں، کیونکہ جب آپ پی ڈی ایم 1 کا اتنا برا رزلٹ ہے، یہ جو آپ کو بہت زیادہ خواتین نظر آئی نا پولنگ سٹیشنز پہ، اس کی بنیادی وجہ وہ مہنگائی تھی جو 16 مہینے میں میں نے یہی آپ کے ساتھ ہی بیٹھ کے کہا تھا کہ جب مہنگائی کا ہم بہت زیادہ تنقید کرتے تھے عمران خان صاحب پہ، میں نے کہا تھا ایک وقت آئے گا آپ کو عمران خان فرشتہ لگے گا کہ اس کے دور میں مہنگائی تو تھی نہیں، جو اس کے بعد ہونی ہے اور وہ ہوئی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. کیونکہ ایک چیز جو آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جا کے کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس کے نتائج کبھی اچھے نہیں ہوتے، وہ یہ طے شدہ بات ہے. باقی مجھے تھوڑا سا اگر اجازت دیں تو میں اس الیکشن پہ تھوڑی بات کروں، کیونکہ آپ کے انٹرو میں جو چیزیں آپ نے بتائیں، جی بالکل، میں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا الیکشن دیکھا ہے کہ جیتنے والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم واپس کر رہے ہیں سیٹیں، ہارنے والے کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو ہارا ہوا تھا لیکن یہ نہیں جیتا ہوا، وہ جیتا ہوا تھا، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. مطلب یہ آج پیر پگاڑا صاحب نے جو فرمایا نا، یہ میرا خیال ہے پی ایم ایل این پہ تھوڑا سا انہوں نے احسان کیا ہے. سمجھا یہ جا رہا تھا کہ ساری مینجمنٹ ہوئی ہے پی ایم ایل این کے لیے، انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ حضور ایسی بات نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی ہوئی ہے، کیونکہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ختم کر دو جی ڈی اے تو ورنہ پھر 15 سیٹس ادھر ہوں گی. اور یہ عجیب و غریب بات ہے. اور اس چیف الیکشن کمشنر کے دور میں ہوا ہے جسے ہمیں یہاں بتایا جا رہا تھا کہ اس سے سٹرونگ آدمی کوئی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوا تھا اور کیا کر دے گا الیکشنز میں. مطلب 2 نتیجے باقی سارے چھوڑ دیں مجھے ہضم نہیں ہو رہے. کون سے سر؟ ایک تو خواجہ آصف کا، اچھا مطلب 5 پولنگ سٹیشنز رہ گئے ہوئے ہیں فارم 45 کے مطابق، 50,000 کی لیڈ ہے ریحانہ ڈار کی، اور آخری 5 پولنگ سٹیشنز میں وہ 50,000 کی لیڈ ختم ہوتی ہے. خواجہ صاحب کو 53,000 کی اور لیڈ مل جاتی، یعنی کہ 1,30,000 ووٹ آخری 5 پولنگ سٹیشن سے نکل آتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ پولنگ سٹیشنز انڈیا میں تھے یا چائنا میں تھے، کیونکہ اتنی آبادی تو ان 2 ملکوں کی ہے، یہاں تو ظاہر ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. اور دوسرا اون چودھری صاحب کا